حضرت جی یاد رکھیے گا، بھیک آتی ہے اور جھولیاں بھر بھر کے آتی ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ ان کی عطا کے سامنے ہماری جھولی کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ہماری جھولی کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے، تو روایت کا مفہوم ہے کہ ایک دن نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام، میرے انس کی عمر میں، میرے انس کی اولاد میں اور میرے انس کے مال میں برکت کی دعا فرما دیں۔ لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی، اور پھر یہ عطائے مصطفیٰ کا کمال تھا کہ سب کے باغ نہ سال میں ایک بار پھل دیتے تھے، لیکن حضرت انس کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ آتی ہے کو منگے تھے سید، کتے سود ہے، کتے رشوت ہے، کتے فراڈ ہے، کتے دھوکھا ہے، مانگا ہی نہیں تو نے اللہ اور اللہ کے رسول سے، تو کس راستے پہ نکل پڑا۔ اور لکھا ہے کہ آپ کی اولاد میں اتنی کثرت ہوئی، کمی پیشی کی اللہ مجھے معافی دے، لکھا ہے کہ تقریباً 50 سے اوپر اور 70 سے تھوڑا پیچھے آپ نے اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں حضرت، اتنی آپ کی اولاد میں برکت ہوئی ہے حضرت۔ اور وہ صحابہ جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے حضرت، اتنی برکت ہوئی ہے حضرت۔ بس میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ادھر ہی جھولی پھیلانا یار، دے دیں الحمدللہ، نہ دیں تو یہ سمجھ کے خوش ہو جانا یہ چیز میرے لیے ٹھیک تھی نہیں حضرت۔ اور میں یہ باتیں آپ کو ایسے نہیں سنا رہا حضرت، ہم گزرے ہیں ان معاملات سے۔ جب اللہ نے حضرت جی کرم کیا، ابتدا ہوئی، میں نے سب سے جو پہلی تقریر کی نا اپنے سیالکوٹ سے باہر نکل کے، میں نے شکرگڑھ کی تھی حضرت، ٹھیک ہے جی، اور میں سخت سردیوں میں موٹر سائیکل پہ نا شکرگڑھ تقریر کرنے گیا، اور اتنی سردی تھی کہ شکرگڑھ پہنچنے تک میرا جو ناک ہے نا وہ بہنا شروع ہو گیا۔ اس وقت نا میں آن لائن کلاسیں بھی پڑھاتا تھا، کچھ USA وغیرہ میں، کچھ UK میں پڑھاتا تھا، اس لیے میری مجبوری تھی کہ میں رات رک نہیں سکتا تھا، کیونکہ نیٹ وغیرہ لیپ ٹاپ وغیرہ سارے گھر میں پڑے تھے، میں نے آنا ہی آنا تھا۔ اور جب تقریر ختم ہوئی نا تو حضرت جی بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ جنہوں نے بلایا تھا وہ کہنے لگے، حضرت صاحب پہلے ہی آپ کا ناک بہر ہے کہ آپ کو ٹھنڈ لگ چکی ہے، تو اب اگر آپ موٹر سائیکل پہ واپس جائیں گے تو طبیعت زیادہ بگڑے گی۔ میں نے کہا نہیں، میری مجبوری ہے کہ میں رہ نہیں سکتا، میں نے فجر کی امامت بھی کروانی ہے، میں نے کچھ اپنی کلاسیں بھی پڑھانی ہیں، اس لیے مجھے جانا پڑے گا۔ چلو میری تو خیر تھی، جو سیالکوٹ سے بندہ گیا نا جس نے مجھے اس گاؤں تک لے کے جانا تھا، جاتے ہوئے تو چپ رہا، اب آتے ہوئے کیونکہ بھیگنا بھی پڑ رہا تھا، وہ بول پڑا، مجھے کہتا ہے حضرت صاحب تسی بھی چنگے شدائی بندے ہو۔ میں کیوں، کیا ہوا؟ وہ بھائی جنہوں نے آپ کو تقریر کے لیے بلایا، آپ ان سے کہتے کہ گاڑی کا اہتمام کریں، جو آپ کو لے کے بھی جاتی، آپ کو چھوڑنے بھی جاتی، اتنی ٹھنڈ میں آپ آئے ہیں، آپ کو بخار بھی ہو رہا ہے، اور اب اتنی سردی میں پھر موٹر سائیکل سے شکرگڑھ سے سیالکوٹ جائیں گے، اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے، تو یہ کیسا دیوانہ پن ہے، کیسا پاگل پن ہے، تو آپ نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ گاڑی دیں؟ اصل میں حضرت وہ خود ہی ڈال دیتے ہیں دل میں باتیں۔ میں نے وہاں سڑک پہ کھڑے ہو کے نا، ناروال سے تھوڑا پیچھے تھے ہم دونوں، بھیگے ہوئے تھے فل، تو میں نے اس کو ایک بات کہی، میں نے کہا چلے آ پھر نہ کوئی گڈی منگنی سی، جنہیں ڈیوٹی کرنا آئے انہوں نے نہیں پتا کوئی ساڑھے نام تے بھیجن ڈیا ہے، جنہیں دی ڈیوٹی کرنا آئے ہیں انہوں نے نہیں پتا کوئی ساڑھے نام تے بھیجن ڈیا ہے، جدو دینی ہون گی آپ دے چھڑن گے۔ بس پھر حضرت جی پھر شروع ہوا سلسلہ، پھر مہران، پھر ویگانار، پھر سٹی، پھر ٹیوٹا، پھر MG، پھر شروع ہوا۔ وہ دیتے ہیں بیٹا، بس تھوڑا سا پہلے چیک کریں گے بھلا یہ کیا کرتا ہے، تھوڑا سا چیک کریں گے پہلے یہ کرتا کیا ہے بھلا، پہلے خود ہی دل میں خواہش ڈالیں گے، پھر دیکھیں گے یہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔
بس یہ چھوٹا سا امتحان ہے، اس میں پاس ہونا فیل نہ ہونا، مضبوط رہنا۔ بڑے بڑے بیٹا حالات، ہاں ایک معاملہ ہے گھر کرائے پہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی کرم ہونے والا ہے، آثار نظر آ رہے ہیں وہ بھی، باقی بڑا دیا حضرت، اتنا دیا۔ ابتدا تھی نا حضرت جی، حالات بڑے ٹف چل رہے تھے، کیا آپ کو بتائیں۔ پھر چینل والے آ گئے، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، اے حضرت صاحب کتنے رول چلے ہو، آؤ ہمارے چینل پہ بٹھائیں، بیٹھیں آپ کو دیکھیں ہم کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ میں یار تسی کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہو، میں تو اس در پہ بیٹھا ہوں جہاں لے جائیں گے میں چلا جاؤں گا ہے۔ میں کچھ یوتھ کو سکھانے کی، میں اب یوتھ کو یہی سکھاتا کہ جڑا چینل تے نہیں بولے گا مشہور ہی نہیں ہو سکتا۔ میں نے بتایا کہ بیٹا چینل پہ بیٹھے بھی بندہ مشہور، بیٹھے بغیر بھی بندہ مشہور ہو سکتا ہے۔ کبھی بیٹا غلط یہ نہیں، کوئی چینل پہ بیٹھنا غلط ہے، یہ جو چینل پہ بیٹھے ہیں غلط کر رہے ہیں، وہ اپنا مزاج ہے میرا ایک۔ میں نے کہا نہیں حضرت صاحب، میں اب آپ کو چینل پہ بیٹھے بغیر بھی مشہور ہو کے بتاؤں گا۔ اصل بیٹا مشہوری ادھر سے ہوتی ہے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ سارا زمانہ آپ کو مشہور کرنے آئے کر نہیں سکیں گے، ہاں جی، اور اگر ادھر سے آپ کے لیے مشہوری لکھ دی گئی ہے، سارا زمانہ آپ کو ذلیل کرنے آ جائے کر نہیں سکے گا۔ بس یہ پکی گرہ باندھ لو، جو ہے ادھر سے ہے۔ اور میاں صاحب نے، میں کہتا ہوں ایک جس کو کہتے ہیں جی کوزے میں دریا بند کرنا، میاں صاحب نے کر دیا کوزے میں دریا بند۔ آپ فرماتے ہیں جیو بیلی سب جگ بیلی، کوزے میں، اس کو کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کرنا، میاں صاحب نے کیا کوزے میں دریا بند۔ آپ فرماتے جے او بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی۔ بس اتنی سی بات ہے، مرشد نے یہ سمجھا دی ہے، پیچ کس چھڑے کٹ کے کسے ہے، سکون ہے حضرت جی، موج ہی موج ہے۔ ہمیشہ ادھر جھولی پھیلانا، دے دیں نہ دیں جویں سائیں راضی، لیکن کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرنا کہ کل حضرت جا کے نبی علیہ السلام سے ہم آنکھیں نہ ملا سکیں۔ تھوڑی زندگی ہے، 70 سال میں نے بڑی بڑی باتیں سنی ہیں حضرت جی، میں نے اتنی باتیں سنی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اتنی کوئی کہتا تھا اینے موٹر مکینک بننا ہے، کوئی مجھے بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اتنی باتیں سنی ہیں، کبھی کبھی دل کرتا تھا خودکشی کر لوں، ایسا آج دیکھ لو حضرت جی او بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی۔ اب ادھر سے کرم ہو گئے، کرم ٹھیک ہے۔ اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہو، یہ آپ اس کمرہ امتحان میں بیٹھنے والے ہو بڑی جلدی، ادھر حضرت جی ادھر جھولی پھیلانا، ہمیشہ ادھر جھولی پھیلانا۔